أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محبت و شوق کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت پیش کیجیے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن اس امت کے اعمال کریم آقا پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو سرکار کے دربار میں جب ہمارے اعمال کے ساتھ درود پیش ہوگا تو ہم پر حضور کرم فرمائیں گے۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بندوں کو تنہا پیدا فرمایا، اس نے بنایا اور بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس رب کی تعریفیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا والوں نے جھوٹ بولا کہ اس کی بھی کوئی اولاد ہے، پر ہمارا قرآن ہمارے رب کے بارے میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، تو پھر کائنات بنی کیسے، معارض وجود میں آئی کیسے؟ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، رب فرماتا ہے ہو جا تو کائنات بن جاتی ہے۔ وہ جس چیز کو حکم دے دے
ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے اور وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام اس کے اس محبوب پر جس کو اس نے سیر بھی کرائی اور دیدار بھی کرایا۔ درود و سلام اس آقا پر جسے رب نے سیر بھی کرائی، دیدار بھی کرایا، پھر اس امت پر احسان فرمایا، انہیں واپس وہ محبوب بھی عطا فرمایا۔ اللہ کی حمد اور پیارے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کی جمعۃ المبارک کی اس عظیم محفل میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور رحمتوں کی برسات فرمائے۔ میرے آقا کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے، یوں کہیں کہ مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے اور قرآن کی تلاوت کر کر کے رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہماری نسلوں کو بھی اللہ خوشبودار فرما دے، پاکیزہ رہنے والا فرما دے اور ہماری نسلوں کو بھی قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور معاشر کے میدان میں سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کر رہے تھے اور وقت نے اپنے دامن میں اجازت نہ دی تو ہم نے اپنے موضوع کو ایک منزل پر روک کر آج کے جمعے کا انتظار کیا۔ تو آئیے اپنی بات کو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، امام صاحب گزشتہ جمعے میں آپ نے 2-3 احادیث بھی سنا دی اور تاریخ اسلام کی بنیاد سے آپ نے ایک خاص جگہ تک ان کا تعارف کرا دیا، تو آج کے جمعے میں کیا ضرورت ہے ہم اس شخصیت کو ایک مرتبہ پھر کچھ ڈیٹیل کے ساتھ سنیں؟ تو یاد رکھیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں اور وہ ہم سب کے امام ہیں۔ مقتدیوں کا حق بنتا ہے وہ اپنے امام کو جانے اور پہچانے، ان کی تعلیمات کو سنیں اور سمجھیں، تبھی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر امام مسجد کا ہو اور لوگوں کا تعلق اس سے کمزور ہو تو لوگوں کی نمازیں بھی کمزور ہوتی ہیں، مسائل رمضان میں بھی لوگ کمزور رہ جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کا اپنے اس امام سے جس نے ہمیں ہزاروں امام بنا کے دیے اس سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہمارا ہوگا کیا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے آقا سے محبت کرنے والوں، ہم اپنے علماء سے محبت کریں، ہم اپنے علماء سے پیار کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے دین سیکھیں۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس شان کے مالک ہیں، کس مقام کے مالک ہیں، کس مرتبے کے مالک ہیں۔ امام اعظم پر دنیا میں نہ کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو، آپ کی زیارت ہوگی، سبحان اللہ۔ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ قریب آئیں تاکہ آپ آگے آ جائیں گے تو آپ کو صفوں میں جگہ نصیب ہوگی، ورنہ پیچھے والے آگے آئیں گے تو ابھی صفوں کا ثواب وہ لے جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لوگ عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں، اور نہ ان کا اعتراض
وہ دنیاوی باتوں میں گھوما ہوا ہوتا ہے۔ ہماری تعلیم دینی معاملے میں کیونکہ کمزور ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے لوگ ان باتوں میں آ کر اکابرین امت سے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور اکابرین امت سے فیض حاصل کرنے کے بجائے وہ ایسے ٹریک پر نکل جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں اور ان کا اللہ کے رسول سے تعلق بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کیے جانے والے اعتراضات کو سمجھیں، تاکہ کل کو ہمارا بچہ ہم سے ایسی بات کرے تو ہم اس کو سمجھا سکیں، کیونکہ بطور باپ، بطور بڑا بھائی، خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے، گھر میں سرپرست ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ حضور کے ایک ایک فرمان سے ہزار ہزار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں اس طرح کی باتوں پر توجہ رکھنی ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کو سمجھنے کے لیے آسان سا لفظ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کو عام لفظوں میں اگر آپ بچے کو سمجھانا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ حدیث کو لے لیتے ہیں، اور جہاں دل چاہتا ہے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں اس بات کو، کوئی عالم کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے تو اس کی نظریہ اور اس کی سوچ اور اس کا فکر کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ اس عاشق رسول کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زیارت کی اور انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا؟ ان کی سوچ کا لیول کتنا مضبوط ہوگا اور ان کی فکر کتنی عمدہ ہوگی، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کتنی بلند ہوگی۔ امام اعظم پر جب یہ اعتراض ہوا کہ بھائی یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی منمانی کرتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ بات پھیل گئی، اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ظالمین اور حاسدین یہ انتہا کا ظلم کرتے ہیں اور انتہا درجے کا حسد رکھتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اہل علم بدنام کیے جانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اہل علم کیونکہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی حفاظت بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جب آپ پر یہ اعتراضات ہوئے کہ آپ حدیث کے مقابلے میں اپنی منمانی کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو ترجیح نہیں دیتے، بات چلتے چلتے خاندان مصطفیٰ تک پہنچی، اور خاندان مصطفیٰ میں بھی اس شہزادے تک پہنچی جس شہزادے کو امام حسین کے پوتے کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بات پہنچی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ امام باقر نے سوال کیا، فرمایا ابو حنیفہ
تمہارے بارے میں کہتی ہے تم حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہو. تم میرے آقا، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بس میں ہدایت، کونین کے آقا کی احادیث اور ان کے دین کے معاملے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو. لوگ یہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات گرامی، جب امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا گیا، میرے امام نے سہلے جواب نہیں دیا، پہلے ادب کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا حضور آپ تشریف رکھیے، میں آپ کی خدمت میں چند لمحات گزارنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا ادب ویسے کروں گا جیسے حضور کا ادب حضور کے صحابہ کرتے تھے. امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہوئے. امام اعظم آپ کے سامنے زانو تلمس طے فرمانے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور والا میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب عنایت فرمائیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ فرمائیے گا کہ لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے. حضرات گرامی، تاریخ اسلام نے بڑا حسین منظر دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب امام باقر سے مختلف سوالات کیے اور ان سوالات کے جوابات پیش کیے تو امام باقر خوشی سے کھڑے ہوئے اور امام اعظم کو سینے سے بھی لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ بھی عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، توجہ کیجئے گا. امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور دنیا جو سوال کرتی ہے اس سوال کا جواب آپ خود عنایت فرمائیں گے کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات غلط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد باقر سے سوال کرتے ہیں، حضور ایک سوال کا جواب عطا فرمائیں. حضور بات یہ ہے، بتائیے مرد طاقتور ہے یا عورت طاقتور ہے؟ آپ نے فرمایا طاقت میں تو مرد والا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، حضور حدیث کے اندر آیا ہے مرد کو ماں باپ کے مال میں سے 2 حصے دیے جائیں گے اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا. اگر میں نے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا، اپنی عقل کے مطابق فتویٰ دیا ہوتا، میں نے حدیث کو چھوڑ دیا ہوتا تو پھر میرا فتویٰ یہ ہوتا مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، عورت کو 2، کیونکہ عورت کمزور ہے، مرد تو طاقتور ہے. لیکن حضور میرا ایسا کوئی بھی فتویٰ نہیں ہے، میرا تو فتویٰ وہی ہے جو کائنات عالم کے رحمت مصطفیٰ کا ہے. اور میرا فتویٰ یہی ہے کہ مرد کو ماں باپ کے حصے میں سے 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا. آپ نے دوسرا سوال کیا، حضور جواب عنایت فرمائے. سوال یہ ہے، بتائیے انسان کا پیشاب ناپاک ہے یا انسان کی منی ناپاک ہے؟ آپ نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. عرض کی حضور اگر میں نے حدیث کو چھوڑ دیا ہوتا، میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوتا، مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہوتا تو میں یہ کہتا غسل پیشاب کی وجہ سے واجب ہونا چاہیے. لیکن آپ میری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں جو میرے نبی نے فتویٰ دیا. غسل پیشاب سے فرض نہیں ہوتا، اگر پیشاب سے کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو اسے وضو کہتے ہیں. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سوالات کیے اور جوابات حاصل کرنے کے بعد اپنا مدعا دلیل کے ساتھ پیش کیا تو نتیجے میں امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر امام اعظم کو بوسہ بھی عطا فرمایا اور انہیں اپنے سینے سے بھی لگا لیا. یہاں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے اجالے
یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بزرگوں کی زندگی انسان کی زندگی میں روشنی لاتی ہے۔ یہاں ایک چیز اور معلوم ہو رہی ہے، وہ کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی وہ بڑی شاندار عقل تھی، لیکن آپ نے اس عقل کو کبھی حدیث مصطفیٰ کے سامنے بڑھنے نہیں دیا۔ جہاں بھی یہ عقل کام کرتی تھی تو یہ کام کر کے بتاتی تھی کہ میں بھی مصطفیٰ کے فرمان پر چل رہی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عقل مند آدمی تھے، اس لیے بڑے بڑے علماء آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی آپ امام شافعی کے دادا استاد ہیں۔ دادا استاد سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پڑھایا اور آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، تو آپ اپنے بچے کے استاد ہوئے اور میں اس بچے کا دادا استاد ہوا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کے دادا استاد ہیں۔ امام شافعی اپنے استاد امام مالک سے پوچھتے ہیں، حضور والا کیا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے اور وہ اتنی شاندار عقل کے مالک تھے کہ اگر وہ کسی پتھر کو کہہ دیتے صحابت کہ یہ سونا ہے، فرماتے ہیں یقین کرو وہ دلائل سے ثابت کرتے تھے یہ پتھر نہیں سونا ہے۔ جن کے شاگردوں کو اپنے استاد کی عقل پر اتنا کمال حاصل ہو اور اتنا اعتماد حاصل ہو، اندازہ کیجئے اس استاد کی عقل کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عقل کا کبھی بھی قرآن حدیث کے مقابلے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دنیا کو یہ پیغام دیا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں عقل کے گھوڑوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں باندھو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی، آپ نے اس عقل کے ذریعے دین اسلام کی ایسی خدمت فرمائی کہ جو لوگ عقلی دلائل مانگتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے سامنے جب اپنی عقل کا مظاہرہ فرماتے اور اگر سامنے والے بے دین ہوتے تو لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل کے سبب رسول اللہ کے غلام ہو جایا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا دہلیہ ایک طبقہ پایا جاتا تھا اور ان کا نظریہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بھئی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ دنیا میں دھماکہ ہوا اور دنیا پیدا ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے بس فرمایا کن ہو جا تو یہ کائنات معارض وجود میں آ گئی۔ اب وہ جو لوگ تھے جنہیں دہریہ کہا جاتا تھا وہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ گئے، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کس موضوع پر؟ کہنے لگے اس بات کو ثابت کرے اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے مجھے ایک بات بتائیے، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کشتی سمندر میں خود بخود چل رہی تھی اور طوفان سے بھی اپنے آپ کو خود بچا رہی تھی۔
علماء فرماتے ہیں صرف امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنا کہا، وہ سامنے والے شور مچانے لگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی خود بخود چلے اور طوفان آئے تو اپنے آپ کو خود بخود بچا بھی لے، اس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے سوال کیا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی ایک شخص کے بغیر نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات رب کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ اور یہی وہ جملہ تھا جس کے کہنے پر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے وفادار ہو گئے۔ اچھا یہاں ایک بات اور عرض کروں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو ماننے والے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں،